محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان کہ اس ذات نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ہماری راہ ہدایت کے لیے، ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے۔ وگرنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء بھی نہ آتے، کوئی بتانے والا نہ بھی ہوتا، تو پھر بھی عقل مند انسان کے ذمے تھا کہ اس نظام کائنات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانا تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ اس امت کی راہبری اور رہنمائی کرتی رہی۔ پچھلی امتوں کے اندر آپ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی، اور آگے امتیں کیا کچھ کرتی تھیں، اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنی صحت کا خیال نہیں دیکھا، اپنے گھر بار کا خیال نہیں کیا، اس امت کی بہتری کے لیے، فائدے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، لہو لہان ہو گئے، دانت مبارک شہید ہوئے، لیکن یہ سارا کچھ کیا تھا، کس لیے تھا؟ کہ یہ امت کسی طرح جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جائے، یہ کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اور اللہ کی طرف سے کتنے انعامات کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا اجر ملے گا، ایک نیکی کرو گے 700 گنا تک بڑھا کر اجر ملے گا، اور اگر گناہ کر بیٹھے خدا نخواستہ، فرمایا اس پر دگنا بھی نہیں ہوگا، تگنا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ اتنے انعامات کیے، احسانات کیے، تاکہ یہ امت کو بخشنے کے بہانے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم سب کچھ بھول کر ایسے راستوں پر جا چکے ہیں، ایسے راستوں کو اپنا چکے ہیں جن کے اندر 100% نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی راستے پر گامزن ہیں، اس راستے کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارا اتنا گہرا تعلق شیطان کے ساتھ، شیطانی طریقوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج ان راستوں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ دیکھو ایک چیز مشروط ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو جنتی عورتوں کی سردار آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے اندر کوئی شک نہیں، ایک موقع آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تو آخر الزمان نبی کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، لہذا عبادات سے پیچھے ہٹ جائے گی،
عبادات کے بغیر تیری بخشش ہو جائے گی، اللہ کو راضی کیے بغیر تیری بخشش ہو جائے گی، اطاعت کیے بغیر تیری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا یہ عبادات بھی تیرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ سردیوں کی راتیں ہیں، ہم تو سو سو کر کروٹیں بدل بدل کر ٹائم پورا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اور جب سلام پھیرا تو صبح کی اذان کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اتنی چھوٹی راتیں کہ ابھی 2 رکعت نفل پڑے اور یہ پوری ہو گئی۔ یہ کون ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسی پر بس کر کے نہیں بیٹھ گئی؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارے حال و احوال کیا ہیں؟ ہماری نسبتیں خاندانی کیا ہیں کہ ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، عبادات سے کوسوں دور ہیں؟ میرے بھائی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا عبادات کے ذریعے، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی شریعت کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم ذات جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ روزانہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آج ہم کس چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کوشش عبادات کے ساتھ۔ ہاں یہ نہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج یہ عبادات کو یہ سپائے کیے ہیں کہ ان کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے گی، لیکن یہ ایک راستہ ہے، اس کو اپنانا ہمارے ذریعے ضروری ہے۔ باقی اللہ کی ذات وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان حاضریوں کو پورا کرے گی، قبول کرے گی۔ ہماری یہ عبادات اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے ہم کہیں ہماری بخشیں، اس کی رحمت کے ساتھ ہی کیا ہے بخشش ملنی ہے، آقا علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے ہی بخشش ملنی ہے۔ لیکن یہ راستہ اپنانا، عبادات کے اندر بڑھ کر چڑھ کر حصہ لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج جتنا ہم عبادات سے دور جا رہے ہیں، اگر ایک فرد عبادت سے دور ہوا، اب اس کی جب اولاد آئے گی، نسل آئے گی، تو دیکھو کتنے افراد ہوں گے، گویا کہ وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ پھر ان کی اولادیں آئیں گی، وہ اور دور ہو گئے۔ یہ سلسلہ لمبا چلے گا۔ ہم نے اس سلسلے کو اپنانا ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے دستک دیا دروازے پر، تمہارے دل میں خیال آ گیا کہ اس کو کچھ دینا چاہیے، خود نہ دو، اپنے بچے کے ہاتھ سے اس کو دلاؤ، تاکہ یہ سلسلہ تمہاری اولاد کے اندر بھی، تمہاری نسلوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہمارا والد ہمارے ہاتھوں مسجد میں پیسے بھیجتا تھا، مدرسے بھجواتا تھا، غربا مساکین کی طرف بھجواتا تھا، لہذا وہ بھی اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ کریں گے، تاکہ یہ سلسلہ صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اگر ہم عبادات کرتے ہیں، مسجد مدرسے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، دینی مجالس کے اندر ہمارا آنا جانا ہے، تو ہماری اولادوں کے لیے بھی ایک راستہ بن رہا ہے، راہ ہموار ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرنا یہ ہمارے بس کے اندر ہے، کوشش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ باقی اس پر اجر عنایت کرنا، اس سلسلے کو بڑھانا، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انشاءاللہ آسانی بن جاتی ہے۔ لیکن انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کیا اس کی دکان چلے گی؟ کیا اس کا کاروبار چلے گا؟
گھر پر بیٹھا رہے اور کہے دکان خود بخود چلتی رہے، فیکٹری خود بخود چلتی رہے، اس کی ملازمت پر نہ جائے، اور اس کو تنخواہیں کون دے گا، کیسے ملے گی؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تب جا کر اس کو ملتا ہے۔ آج دنیا کے کمانے کے اندر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ حرکت کرنی پڑے گی۔ کیا دین کے معاملے کے اندر ہم کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے۔ ایک دن کم عبادات ہیں تو دوسرے دن اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تیسرے دن اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ اس کے اندر کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں شام کے وقت جب بستر پر آدمی لیٹے تھوڑا سا موازنہ کر لے کہ آج دن کے اندر میں نے نیک کام کتنے کیے، آج مجھ سے خطائیں کتنی ہوئی، گناہ کتنے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہوئی ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی سوچے۔ یہ وظیفہ تھوڑے دن استعمال کرے، انشاءاللہ اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ بعض بزرگ حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر جرمانہ لاگو کرے کہ اگر میں ایک گناہ کروں گا تو اس پر 10 روپے 20 روپے مسجد مدرسے کو دوں گا، غرباء کو دوں گا، یہ جرمانہ لاگو کر لے تو انشاءاللہ یہ جرمانہ بھی اس کے لیے مفید رہے گا کہ وہ انسان اپنے گناہوں سے بچنے کا اس کے لیے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ حالانکہ خرچ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ میرے لیے راہ ہموار ہو سکے، میرے لیے بہتری ہو سکے۔ اسی بہتری کے لیے، اسی فائدے کے لیے ہمیں یہ تگ و دو کرنا ہوگی۔ ہم نماز جیسی کیسی آتی ہے، جس طرح کی آتی ہے، سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سفید ریشیں، آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی صف کے اندر آ کر کھڑے تو ہو جاتے۔ وہ کمی کوتاہی جو بچپن کی تھی وہ تو آ گئی، لیکن کیا اب نماز نہیں آتی تو کیا اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں پڑھنا آتا قرآن پاک کر انگلیاں پھیرے؟ جیسے ایک عملی واقعہ بھی آتا ہے، ایک آدمی کی بخشش اسی بات پر ہوئی، کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ بھی تیرا حکم بر حق ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا حکم بر حق ہے، یا اللہ یہ بھی تیرا حکم بر حق ہے، اور کچھ نہیں تھا، نہیں پتا کیا لکھا ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ میرے بھائی یہ لگاؤ رکھنا پڑے گا، یہ قرب اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہمیں ملے گی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی ایک سڑک پر کھڑا ہے، ایسی شاہراہ پر کھڑا ہے، دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، فرمایا اگر وہ کہے کہ یہ راستہ تو آگے جا کے بند ہو جاتا ہے، اس راستے پر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں جاتا، تو فرمایا وہ منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اس راستے پر چل پڑے، چلتا جائے، جوں جوں چلتا جائے گا وہی بند راستہ جو نظر کی انتہا کی وجہ سے معلوم ہو رہا تھا وہی راستہ اس کے لیے کھلتا جائے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اگر وہ کھڑے کھڑے سوچتا رہے گا تو منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک آدمی وہ جتنا اس کے پاس وقت ہے، جتنی اس کے پاس فرصت ہے، اس فرصت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنانے کی کوشش کر جائے۔ ابھی آج ہی ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے، 2 آدمی جنازے میں شریک ہوئے، ایک نے کہا قبرستان جانا ہے، جنازہ تو پڑھ لیا، وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس فرصت نہیں، مصروفیت ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، میرا کام ہے۔ واپس چلا گیا، ابھی جا رہا تھا، راستے کے اندر حادثہ ہوا، اسی حادثے کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ آدمی جس کے پاس قبرستان میں جانے کا وقت نہیں تھا، اس کو کیا پتا کہ اب ہمیشہ اسی قبرستان میں ہی رہنا پڑے گا۔ ہمیں کیا پتا کب تک ہماری مہلت ہے، کب تک اللہ نے وہ موقع دیا
اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے بس کے اندر ہے، بس اس کی طلب اور ہونی چاہیے کہ انسان کی تڑپ اندر آ جائے، پھر جا کر بات بنے گی۔ اگر تڑپ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو 100 بہانے آپ کو شیطان سکھلا دے گا، مسجد سے دور ہونے سے، مدرسے سے دور ہونے کے، علماء سے دور ہونے کے، دیندار لوگوں سے دور ہونے کے 100 بہانے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر دین پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو تمہارے لیے ہر جگہ پر قابل عبرت موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ صرف سوچ کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے۔ آپ روشن دان رکھتے ہیں کس نیت سے؟ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ اذان کی آواز آئے گی، سنوں گا، مسجد میں چلا جاؤں گا، جب تک وہ روشن دان لگا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس راستے پر چلو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارے لیے کیسے یہ ہموار ہوتا ہے۔ ایک نیکی پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک گناہ پر 1 گناہ کے برابر مل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں، یہ ہمارے نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا ان دونوں میں سے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں، جماعت والے کہتے ہیں اگر 2-3 ساتھی کہیں جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ یہی معاملہ کہ ان میں سے نیکی والا اور بدی والے 2 فرشتے، ان میں سے فرمایا جو نیکی لکھنے والا اس کو امیر بنا دیا۔ کیا مطلب ہے امیر کا؟ کہ امیر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کو پوچھ کر کرنا پڑے گا، وہ ماتحت ہے۔ اس لیے فرمایا جب نیکی کرے گا نیکی والا فوراً لکھ لے گا، اس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بدی لکھنے والا، اگر کوئی انسان گناہ کرے گا وہ امیر سے پوچھے گا کیا میں لکھ لوں؟ وہ کہے گا نہیں، موقع دو، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر وہ پوچھتا ہے کیا اب میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر جب موقع ملتا ہے وہ انسان پھر بھی توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑاتا، اس گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے ندامت کے آنسو نہیں بہاتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو اس گناہ کو لکھ لے، اور اس گناہ کا بدلہ اتنا ہی گناہ جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اتنی ہی اس کی سزا جتنا اس نے گناہ کیا۔ لیکن نیکی کے اندر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب کا ملنا، یہ انسان کی بخشش کے بہانے ہیں۔ اب وہ پل صراط جس کا آپ نے تذکرہ سنا، اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا اسی آدمی کے بس کے اندر ہے جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سے گزرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تلوار سے تیز ہے، بال سے بریک ہے، نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے کراس کرنا یہ اسی وقت ہوگا جب نماز کا نور ہوگا، نماز کی لائٹیں ہوں گی، اس نور کے ذریعے ادھر سے ہم بٹن دباتے ہیں ادھر لائٹ آن ہو جاتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے، فرق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو نمازی ہوگا، وہ انسان جو عبادت گزار ہوگا، وہ انسان جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا، وہ انسان جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، اس کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ فوراً ہی اس سے پل صراط سے کراس کر جائے گا۔ اور جو معاذ اللہ کمزور ہوگا، بدعمالیوں کا شکار ہوگا، وہ لڑکھڑاتے آخر جہنم کے اندر گر جائے گا، اپنے گناہوں کی بدولت سزا پا کر کلمہ پڑھنے کی بدولت ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اس جہنم سے بچنا اس دنیا کے اندر آپ اندازہ لگائیں، ابھی گرمیوں کے اندر دھوپ کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، اور جب وہ نیزے کے برابر آ جائے گا سورج،
اور یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ جہنم کی سخت۔ ایک طالب علم، آج کے دور کی بات نہیں، سابقہ دور کی بات لکھی ہے کہ ایک طالب علم مسجد کے اندر رہتا تھا اور وہیں اس نے رہائش رکھی ہوتی، پڑھائی کر کے آ جاتا، وہیں رہائش رکھتا، مسجد کی صفائی وغیرہ کر دیتا۔ تو ایک رات اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اسی دوران رات کا کافی وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، پتہ کیا ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ باہر حالات خراب ہیں، فتنہ فسادات، لہذا میری عزت کا خطرہ ہے، مجھے مسجد کے اندر آنے دو تاکہ میری عزت محفوظ ہو جائے۔ اس نے بہت ٹالا، اس نے کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں میں بھی ایک آدمی رہتا ہوں، صبح کو لوگ آئیں گے دیکھیں گے کیا ہوگا، اس لیے یہ یہاں اجازت نہیں ہے آپ کو۔ لیکن چاروں نچار اس کے اصرار پر اس کو اجازت دے دی۔ ایک کونے کے اندر اس کو کہا لیٹ جاؤ۔ اب یہ اپنا مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ کے دوران شیطان ورگلاتا ہے، جس کی بدولت تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ جو دیا جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، اس کے اوپر اپنی انگلی کو کرتا ہے، جب وہ جلتی ہے اس کو پیچھے کر لیتا ہے، اوپر کو کپڑا لپیٹ دیتا ہے، پھر مطالعے میں لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر ایسا کرتا ہے، دوسری انگلی کو اوپر کر دیتا ہے، جب آگ جلاتی ہے پھر انگلی کے اوپر کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رات بسر کر لی، صبح آذان سے پہلے پہلے اس کو کہا کہ اب تو چلی جا، تاکہ لوگ آئیں گے کیا کہیں گے، اس لیے آپ چلی جاؤ۔ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں کہ یہ تو نے انگلیاں کیوں جلائی ہیں۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، اب حالات بھی ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ لیکن اس نے اصرار کیا، اس کو بتانا پڑا۔ اس نے کہا شیطان مجھے اکساتا تھا، شیطان ورگلاتا تھا، اس لیے میں یہ کرتا تھا، اپنے نفس کو کہتا تھا اگر یہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آخرت کی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ جب آگ کے اوپر ہاتھ کرتا، آگ جلاتی، تکلیف ہوتی، میرا نفس مطمئن ہو جاتا کہ مجھ سے آخرت کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنے نفس کو جلا جلا کر اپنے اس گناہ سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ میرے بھائی، جب انسان راہ راست پر آ جاتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہر جگہ پر قابل عبرت نمونے موجود ہیں۔ آپ نے پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام، جب زلیخا نے ان کو کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ کے اندر لے گئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کتنے دروازے ہیں، سب کو لاک لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگتے ہیں دروازے کی طرف۔ یہ نہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ دروازے تو بند ہیں، وہ بھی بند، وہ بھی بند، وہ بھی بند۔ نہیں نہیں نہیں، دروازے تک جانا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، باقی اس دروازے کو کھولنا کھلانا وہ میرے اللہ کا کام۔ اتنی کوشش کرنا یہ ہمارے بس کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری رعایتیں کیسی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کی عبادتیں رعایتیں وہ بہت بات کی بات ہے، لیکن میرے بھائی جتنی اللہ نے ہمت اور طاقت ہمیں دی ہے اس کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح دروازے تک جانا اور پھر ان دروازوں کا یکے بعد دیگرے کھلنا، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر ایک آدمی اللہ کی طرف کیا کرتا ہے، ایک بالش چلتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 بالش چلتی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی رحمت کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے
تو اللہ کی رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتی ہے۔ اگر وہ آدمی پیدل چلتا ہے تو فرمایا اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے کون سا سبق ہے؟ ہمیں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو، اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہوگا، 1000 بار دیکھا ہوگا کہ باپ ہے، تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ہے، وہ چھوٹا بچہ جو ابھی چلنے کے قابل ہوا 1-2 قدم رکھتا ہے گر پڑتا ہے، 4 قدم رکھتا ہے گر پڑتا ہے، فرمایا اس بچے کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جب اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں وہ بچہ قدم اٹھاتا ہے، فرمایا ابھی 1 قدم اٹھایا، 2 اٹھایا، جیسے ہی وہ لڑکھڑاتا ہے تو وہ اس کا باپ، وہ اس کا ماموں، وہ اس کا چاچو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو گرنے نہیں دیتے۔ فرمایا اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی انسان کو پکڑتی ہے، پھر اس کو گرنے نہیں دیتی، پھر اس کو گمراہیوں میں نہیں لے جاتی، ضلالتوں میں نہیں لے جاتی، رسوائیوں میں نہیں لے جاتی۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے اس راستے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے اس کو رحمت اپنی آغوش کے اندر لیتی ہے، کیسے اللہ کی مہربانی کے ساتھ وہ انسان اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو کر جاتا ہے۔ صرف ہمیں اس راستے کی اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم دیکھتے ہیں، جب کسی چیز کا پتہ چل گیا، آج الحمدللہ علم کی کمی نہیں ہے، کہیں چوک چوراہے کے اندر بھی آپ بیٹھے ہیں نا، تھوڑا سا مسئلہ ظاہر کریں، دیکھنا کتنے فتوے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ چیز تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، بات کا پتہ ہے یا نہیں کر دینی ہے، مسئلہ بتا دینا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، آپ اپنا مسئلہ ظاہر کریں، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اتنے علاج آپ کو مل جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ملک کے اندر وافر ہیں، چاہے پتہ ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے اندر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک مہارت رکھتا ہے، اس چیز کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا علاج معالجہ اس سے کرائے اور اسی سے کرائے۔ چہ جائے کہ ٹوٹکوں کی طرف جائے گا تو اس کا نقصان۔ سنی سنائی بات، مجھے ایک آدمی سے کیا ہے شفا مل گئی، ایک ٹوٹکے سے شفا مل گئی، میں سب کو وہی بتاؤں گا، اس کا مزاج گرم ہے، سرد ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کو بی پی ہائی ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کو شوگر ہے یا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں نے وہ اپنا ٹوٹکا اس کو ضرور بتا دینا ہے، چہ جائے کہ اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، اسی طریقے سے دین کا مسئلہ ہے تو دین والوں سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ آج اسی لیے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، جس کا نتیجہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، ایک تفسیر لے کے آئے کہ حضرت میں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اس کا مطالعہ کر لینا اور اس کے بعد اس پر اپنے تاثرات بتا دینا۔ جیسے اکابر سے، بڑے حضرات سے کتاب لکھنے کے بعد کچھ تقریریں لکھوائی جاتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اس کا آگے لوگوں کے اندر چلاؤ آسان ہو سکے۔ تو علامہ صاحب نے وہ لے لی، کچھ عرصہ کے بعد پھر ایک موقع آیا، ایک بڑا پروگرام تھا، اس نے دیکھا علامہ صاحب نے خطاب کرنا ہے تو علامہ صاحب کے پاس پہلے سے ہی پہنچ گیا، ان کو یاد کروایا کہ میں وہی پروفیسر ہوں جس نے ایک تفسیر لکھی تھی اور آپ کو نظر ثانی کے لیے دی تھی، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دینا۔ علامہ صاحب کو اللہ نے نوازا تھا،
कोई मामूली आदमी नहीं थे, उलमा की सोबत में बैठने वाले थे। तो एक प्यारा जुमला फरमाया कि मैं तो सुनता था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही सबसे ज़्यादा मज़लूम हैं, जिनकी शहादत, जिनका कुंबा सबको सब शहीद कर दिया गया। मैं तो समझता था कि सबसे ज़्यादा मज़लूम वो हैं, लेकिन आज पता चला कि कुरान पाक उनसे भी ज़्यादा मज़लूम है, जिनकी तफसीरें प्रोफेसर भी लिखने लग गए हैं। तफसीर लिखना कोई मामूली काम नहीं है, कितने उलूम पर दस्तरस चाहिए। इसलिए मेरे भाई, आज मसाइल, इनके अंदर गुमराही फैलने का ज़रिया हमारा वो नेट, हमारा वो मोबाइल, हमारी वो क्लिप सुन सुन कर अपने अंदर इतने शकूक व शुबहात डाल चुके हैं और गुमराहियों की तरफ बह जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, इन चीज़ों से बच जाओ, बच जाओ। अमली शक्ल के अंदर आप मजालिस के अंदर जाएं, प्रोग्रामों के अंदर जाएं, इनफरादी मजालिस इख्तियार करें। आले हक की मजालिस के अंदर आप बैठेंगे, आपका बैठना भी आपके लिए क्या है, सवाब से खाली नहीं है, फ़ायदे से खाली नहीं है। सिर्फ आपका शरीक हो जाना, कोई बात नहीं पूछी, कुछ नहीं सुना, लेकिन आपका वो बैठना ही, जैसे कहते हैं ना, अत्तारी के पास बैठना भी कम अज़ कम खुशबू तो मिलेगी। मेरे भाई, अल्लाह वालों का दीदार करना, उनको देखना, क्या ये सवाब से खाली है? इंसान कभी महरूम नहीं हो सकता। ये उसी वक़्त है जब हमने उस रास्ते को छोड़कर अपनी मर्जी के रास्ते अपना लिए। जो आया, जैसा कैसा आया, उसी की बातें सुन ली और उसके नतीजे के अंदर शकूक व शुबात का क्या हुआ, उसके अंदर पैदा हुए। अभी किसी से बात, कभी किसी से बात, और उसका नतीजा रास्ते से भी गुमराही हो गई। बीसियों आपको हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मामले हुए सिर्फ इस वजह से। आप मसाजिद के अंदर हैं, आप बयानात सुने, तकरीरें सुने, बिलमुशाफा मुलाकातें करें, तो इंशाअल्लाह आपको शकूक व शुबहात भी नहीं रहेंगे। और जो मदारिस मसाजिद के साथ मुंसलिक है, अकाबिरीन के साथ मुंसलिक हैं, वो आदमी कभी भी इंशाअल्लाह गुमराह नहीं हो सकता। गुमराह वही होता है जो इन रास्तों से कट जाता है, पीछे रहता है। नेकी बढ़ने का ज़रिया हमारे लिए यही है कि हम मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ, हम अपने मशाइख के साथ, अल्लाह वालों के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जितना ताल्लुक़ हम मजबूत करते जाएंगे, उतने हमारे लिए ईमानी कैफियत भी मजबूत होती जाएंगी। नवाफिल, ज़िक्र, अज़कार, तिलावतें, इबादत भी बढ़ती जाएंगी। ये नहीं है कि इंसान उन मजालिस में भी जाए और गुनाहों में भी रहे, ये नहीं हो सकता। आज अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो हमारे लिए राहबरी और रहनुमाई फरमाई है कुरान के ज़रिए, वो यही है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते के अंदर कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर रास्ते को खोल देते हैं। ये शर्त है, इस शर्त को हमने ज़हन में रखना है, इस शर्त को हमने ख्याल करना है कि क्या इस शर्त के साथ हम कामयाब और कामरान हो सकते हैं। जैसे हमें पता है दुकान में जाना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ग्राहकों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा, किरदार का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी वो दुकान कामयाब हो सकती है, वगरना नहीं। आज तो अकाबिर क्या फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी ऐसी मुलाजमत के अंदर फंसा हुआ है जो नाजायज़ है, फरमाया वो आदमी उसके अंदर ना चले। हाँ, कमज़ोर है तो उसको चाहिए कि उसके अंदर चलता रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, उसका मुतबादिल तलाश करता रहे। ये भी ना मुतबादिल भी ना तलाश करे, अल्लाह से माफ़ी भी ना मांगे और फिर भी उसी पर चलता रहे। नहीं नहीं नहीं, ये उसी शर्त के अंदर है कि जब वो माफ़ी भी मांगे अल्लाह से और साथ मुतबादिल की तलाश भी रहे। उस सूदी निज़ाम को छोड़ दे, उस रिश्वत निज़ाम को छोड़ दे, उस मिलावट वाले निज़ाम को छोड़ दे,
جیسی کیسی گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا جائے، نیت کرتا جائے اور ساتھ اللہ سے مانگتا جائے، اس کا متبادل اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دیں گے کہ جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ توکل توکل، میرے بھائی توکل کا مفہوم آپ نہیں سمجھتے، توکل کا مطلب نہیں سمجھتے۔ توکل کی انگلی ہماری دوسرے کی طرف اٹھتی ہے، اپنی طرف نہیں اٹھتی۔ اپنی طرف بھی اٹھنی چاہیے نا، کہ ہم دوسروں کو سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ توکل اختیار کرو، توکل اختیار کرو، اور خود اپنے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، توکل کے لیے بھی ہمیں کچھ سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ توکل کیا چیز ہے۔ اب دیکھو، جیسے کہتے کسی نے نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے لیے آیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اپنی سواری ہے، جو کچھ ہے اس کو لاک لگا کے آ کے نماز پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ لاک بھی نہیں لگایا، چابی بھی اس کے اندر چھوڑ کے آ گیا، توکل علی اللہ اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ توکل نہیں ہے۔ فرمایا اونٹ کے پہلے کیا کرو؟ اس کے گھٹنے کو باندھ کر پھر اللہ کا توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ توکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، دوسروں کا بھی خیال ساتھ رکھنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک واقعہ سن رہا تھا، ایک بزرگ سنا رہے تھے، فرمایا ایک کوا، ٹانگوں سے اس کی کوئی معذوری ہے، ایک آدمی گھر سے نکل پڑا کہ میں کہیں کمانے کے لیے جاتا ہوں، جب راستے میں دیکھا، جنگل میں دیکھا کہ ایک کوا، معذور کوا وہ پڑا ہے، اس کو نظر پڑی کہ یہ کیسے زندہ ہے، چل پھر تو سکتا نہیں، بیٹھ گیا دیکھنے لیے، بیٹھ گیا، دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا پرندہ آیا، اس نے سائڈ پر اپنا وہ جو تھا اس کے پاس شکار وہ کھایا، جو بچ گیا یہ کوا گھستا گھستا وہاں گیا، اس نے وہ کھایا اور اس کا گزارا ہو گیا۔ اب اس کی ذہن بن گیا، سوچ بن گیا کہ اگر اللہ اس کوے معذور کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن ہے، نقاہت چڑھ گئی، کمزوری آ گئی، چلنے پھرنے سے قاصر محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کے عالم کے اندر ابھی وہ بیٹھا ہے، ابھی اس کی کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا ولی گزر پڑا، اس نے کہا تو یہاں جنگل میں؟ اس نے کہا جی میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، میں بھی توکل کر کے بیٹھ گیا ہوں، میں بھی بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا تو یہ کوا تو بننے کی کوشش کی ہے، وہ بڑا پرندہ جو اپنے لیے شکار لایا تھا اور دوسرے کے لیے لایا تھا، وہ کیوں نہیں بنتا؟ اپنا بھی خیال کر اور دوسرے کا بھی خیال کر، یہ نہیں کہ معذور کوا بن کے بیٹھ جا، اپنا خیال رکھ، دوسروں کا خیال نہ رکھ۔ میرے بھائی ہر جگہ پر اس سوچ کو لاؤ جو ہمارے دین کے اعتبار سے بہتر و فائدہ مند ہو۔ اس لیے ہمیں اس راستے کے اندر تھوڑا سا بڑھنا پڑے گا، ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ہمیں اجر عنایت فرمائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کچھ کہا سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔